اس کے بعد مولانا نے مسجد نبوی میں موجود ستون حنانہ کا ذکر کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا۔ ہوا ایسے کہ صحابہ کی ایک جماعت نے سرکار سے عرض کیا کہ جب آپ ستون کے ساتھ پشت مبارک لگا کر بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کا چہرہ اقدس نہیں دیکھ سکتے، اور اس سبب سے آپ کے لیے ایک ممبر بنوایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر بیٹھے تو اس ستون نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور از راہ تشفی اپنا دست مبارک اس ستون پر رکھ دیا، جس طرح ماں اپنے روتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ ستون چپ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون سے مکالمہ فرمایا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور سرکار کا ستون سے مکالمہ سنن دارمی میں موجود ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ استن حنانہ در ہجر رسول، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ بہت رونے والا ستون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر میں نالا میزد ہم چوں ارباب عقول، فرماتے ہیں انسانوں کی طرح رو رہا تھا۔ درمیان مجلس واز چنا، فرماتے ہیں وہ واز کی مجلس میں اس طرح روتا تھا کہ ازو آگاہ گشت ہم پیر و جواں، کہ اس کے رونے سے بوڑھے اور جوان سبھی آگاہ ہو گئے۔ در تحیر ماند اصحاب رسول، مولانا فرماتے ہیں سرکار کے صحابہ حیران تھے کہ از چے منالد ستون با عرض و طول، کہ وہ ستون اپنے طول و عرض یعنی ہر جز سے محو گریاں کیوں تھا، کیوں رو رہا تھا۔ گفت پیغمبر چے ہاہی اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ستون تو کیا چاہتا ہے۔ گفت جانم از فراقت گشت خون، ستون نے کہا حضور آپ کے فراق میں میری جان خون ہو گئی ہے۔ از فراقت مرا چوں سوخت جاں، ستون نے اور کیا کہا کہ حضور آپ کے فراق میں میری تو جان ہی جل گئی ہے۔ چون نالم بے تو اے جانے جہاں، یعنی اے جانے جہاں میں آپ کے بغیر کیسے نہ روؤں چلاؤں۔ مسندت می بودم از من تاختی، کیا کہا ستون نے کہ حضور میں تو آپ کی مسند تھا، تکیہ گاہ تھا، حضور آپ نے مجھ سے کنارہ کر لیا ہے۔ برسر ممبر تو مسند ساختی، اور آپ نے ممبر پر بیٹھنا شروع کر دیا ہے۔ پس رسولش گفت اے نیکو درخت، سرکار نے فرمایا کہ اے مبارک درخت، اے شدہ با سر تو ہم راز بخت، تیرے باطن کو خوش بختی حاصل ہو گئی ہے۔ مزید کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، گر ہمی خواہی ترا نخل کنند، کہ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے کھجور بنا دیتے ہیں۔ شرقی و غربی از تو میوہ چنند، مشرقی اور مغربی سارے تیرے سے میوہ کھایا کریں گے۔ گفت آن خواہم کہ دائم شد بکاش، ستون نے عرض کیا کہ حضور میں وہ بننا چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہے۔ بشنو اے غافل کم از چوب مباش، مولانا فرماتے ہیں اے غافل امتیو، رسول سے کچھ مانگنے میں لکڑی کے ستون سے کم نہ رہنا۔ آن ستون را دفن کردن اندر زمین، سرکار نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ کیوں چو مردم حشد گردد یوم الدین، اور وہ قیامت کو لوگوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ تابدانی ہر کرا یزداں بخان، مولانا فرماتے ہیں ستون کو دفن کرنے سے مقصود یہ تھا سرکار کا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں نا، از ہما کار جہاں بیکار ماند، وہ دنیا کے تمام کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے۔ ہر کرا باشد ز یزداں کاروبار، مولانا فرماتے ہیں جس کا تعلق ذات سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، یافت بار آنجا و بیرون شد ازکار، فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کی دوستی تو مل جاتی ہے لیکن وہ دنیا کے کام کاج کا نہیں رہتا۔ وہاں کے اورا نبود از اسرار داد، اور فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کے اسرار کی بخشش نہ ہو، کہ کنت تصدیق او نالہ جماعت، تو وہ جمادات کے نالوں کی تصدیق کر سکتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا معاملہ ہے، تنقید کرے گا۔ ناظرین، وقت کی کمی کے باعث میں اس کلام کو مختصر کرتا ہوں اور آپ کو اس میں موجود اسباق کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ پہلا سبق جو ہمیں مولانا کے ان اشعار سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جمادات جن کو ہم بے جان چیزیں سمجھتے ہیں، یہ بے جان نہیں ہیں، یہ مخلوقات ہیں، زندہ ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما رکھا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد و ثنا نہیں کرتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں پیش تو استون مسجد مرداست، یعنی فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک تو مسجد کا ستون مردہ ہے، بے جان ہے۔ پیش احمد عاشق دل برداست، فرماتے ہیں لیکن سرکار کے نزدیک وہ عاشق ہے اور دل چھین کے لے کے جانے والا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں،
جملہ اجزائے جہاں پیش عوام. فرماتے ہیں عوام کے نزدیک اس جہان کے تمام اجزاء مردہ و پیش خدا دانا و رام. فرماتے ہیں مردہ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک دانا اور فرما بردار ہیں. آگے فرماتے ہیں عالم افسردہ است و نام او جماد. فرماتے ہیں بھئی عالم ٹھٹرا ہوا ہے اور اس کا نام جماد ہے. جامد افسردہ بود اے استاد. فرماتے ہیں یہ جو جمادات ہیں نا یہ ٹھٹرے ہوئے ہیں استاد جی. باش تا خورشید حشر آید آیا. فرماتے ہیں ذرا رک جا، حشر کا خورشید طلوع ہونے دے. تاب بینی جنبش جسم جہاں، پھر تو اس جہان کی ہر چیز میں جنبش دیکھ لے گا. جملہ ذرات عالم در نہاں. فرماتے ہیں اس عالم کے تمام ذرے در پردہ. بات امی گویند روزاں و شباں. فرماتے ہیں رات دن تجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جی؟ ما سمیعیں بصیریں و خوشیں، کہ ہم سنتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں. باشما نا محرماں ما خامشیم، لیکن تم ہمارے لیے نا محرم ہو اس لیے ہم تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. دوسرا سبق جو ہمیں مولانا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خواص ان سے باتیں بھی کرتے ہیں. ستون حنانہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکالمہ ابھی آپ نے سنا ہے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ ان جمادات نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی مکالمے کیے ہیں. میں ایک دو کلام پیش کر دیتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں پیشے تو کہ بس گران است جماد. فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کے نزدیک تو یہ جمادات جو ہیں یہ گراں ہیں، بھاری ہیں، وزنی ہیں، ثقیل چیزیں ہیں. مطرب است تو پیش داؤد استاد. لیکن فرماتے ہیں کہ استاد داؤد علیہ السلام کے سامنے وہ گانے والے تھے. یہ بخاری میں حدیث شریف آج بھی موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی یاد میں بے قرار ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پہاڑوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی حمد گاتے. وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بخاری کی حدیث کے مطابق پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد کے ساتھ مل کے گاؤ. کیا متن ہے بخاری کی حدیث کا؟ یا جبال اوبی ماہو و طیر، یعنی اے پہاڑوں اور پرندوں داؤد کے ساتھ مل کے گاؤ. بقول مولانا یہیں سے قوالی کی ابتدا ہے. مولانا نے قوالی پر بھی کلام لکھے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ جنت میں بھی محفل سما ہوگی. اس پر انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر تفصیل سے بات کریں گے. تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات خود ہی جانے کہ اس نے کتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ آپ جمادات کو بھی فرما رہے ہیں کہ بتاؤ بھی کیا چاہتے ہو. اور وہ ہماری طرح سیانہ نہیں تھا اس لیے اس نے مانگ لیا. کیا مانگا؟ کہ حضور مجھے وہ بنا دیں جو ہمیشہ قائم رہے. پھر آپ نے اسے دفن فرمایا اور حدیث شریف کے مطابق یہ بھی فرمایا کہ یہ قیامت کو انسانوں کی طرح اٹھے گا. اللہ اللہ. اس میں بھی مولانا نے ہمیں ایک خاص درس دیا ہے کہ اے غافل امتیو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگنے میں لکڑی کے ستون سے کم نہ رہنا. تاہم اس پہ آج امت میں اختلاف ہے. آپ اس میں اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تاہم میں مولانا کا موقف یہاں پہ واضح کرتا چلوں. آپ کا موقف یہ ہے کہ موت سے انسان اپنے مقام سے بالکل نہیں گرتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی رحمت للعالمین تھے اور بعد از وصال بھی رحمت للعالمین ہی ہیں. چوتھا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ پکار لینا وہ دنیا کے کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے. بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. مجنو دنیا کے عشق میں گرفتار ہوا. دنیا میں اس نے کتنی پراپرٹی بنائی ہے، کتنے کاروبار کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. اور جسے اللہ کا قرب مل جائے اس نے دنیا کے کون کون سے کاروبار کرنے ہیں یہ بھی آپ سوچ لینا. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا کسی دور میں، وہ کہا کرتا تھا کہ سر عشق ہول ٹائم جاب ہے. ہم اس وقت اسے مزید سہارا نہیں دیتے تھے تاکہ کچھ پڑھ لے، لیکن بات اس کی درست تھی. مولانا فرماتے ہیں ہر کے از دیدار برخوردار شد. کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دیدار کا پھل کھا لینا این جہاں در چشمے و مردار شد. فرماتے ہیں کہ یہ سارا جہان اس کی نظر میں مردار ہو جاتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے اس سے. اس طرح جیسے انسان مردار کی بو سے بھاگتا ہے. دنیا کے کام اس نے خاک کرنے ہیں. مولانا ایک جگہ لکھتے ہیں کتب از جانمی جنبد. فرماتے ہیں کتب کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتا جلتا کوئی نہیں ہے، پڑا رہتا ہے. پھر اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو چے دانی کہ در باطن چے چاہے ہم نشین دارم. تو بھائی تجھے کیا معلوم ہے کہ میں اپنے دامن میں کس شاہ کو اپنا ہم نشین رکھتا ہوں. فرماتے ہیں رخ زرین من منگر کہ پائے آہنی دارم. فرماتے ہیں میرا سرخ چہرہ مت دیکھ، پاؤں لوہے کے رکھتا ہوں، ہل جل نہیں سکتا.
مولانا کے نزدیک یہ اصل اولیاء کی پہچانیں ہیں، اور 2 نمبر یعنی جعلی درویشوں اور بہروپیوں کے کیا کیا طریقے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔